بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی چیز کے اوپر خمس واجب ہو اور اس چیز کا مالک خمس کی مقررہ تاریخ آنے پہ اس چیز سے خمس ادا نہ کرے تو اس چیز میں ہر قسم کا تصرف کرنا اس کے اوپر حرام قرار پائے گا۔ جیسے ایک شخص نے ایک گھر خریدا ہو اور اس کے اوپر خمس واجب ہو اور اس نے اس کا خمس ادا نہ کیا ہو تو گھر کے مالک کے اوپر گھر میں داخل ہونا، سکونت اختیار کرنا، نماز پڑھنا، اس قسم کے تصرفات جائز نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے احرام ایسے پیسوں سے خریدا ہے کہ جس کے اوپر خمس واجب ہو چکا تھا اور خمس کی ادائیگی نہیں کی تو اس صورت میں اس کا طواف اور اس کی 2 رکعت نماز درست نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کے اوپر خمس واجب ہو چکا ہو اور اس نے ادا نہ کیا ہو خمس کو تو اس میں تصرف کرنا حرام ہوگا۔ اس کو فروخت کرنا، اس کا خریدنا اور اس کو کرائے پہ دینا، اس قسم کے تصرفات حرام قرار پائیں گے۔ لیکن ہم اپنے مومنین کی خدمت میں من جملہ طرق میں سے ایک طریقہ عرض کر دیتے ہیں جس سے وہ حرام کے ارتکاب سے تو بچ جائے گا لیکن خمس کا ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے پاس ایک گھر ہے اور وہ گھر کا خمس اس نے ادا نہیں کیا اور وہ خمس کی ادائیگی نہ کر کے فعل حرام کا مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتا اور عبادات بھی وہ بجا لانا چاہتا ہے اور فعلاً استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اتنی مقدار میں گھر کا پورا خمس ادا کر سکے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ جو فی الفور پورا خمس ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس جائے اور اس کے ساتھ مداورت کرے۔ یعنی مداورت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مجتہد یا اس کے وکیل کے پاس جائے گا، مجتہد یا اس کا وکیل اس چیز کو خمس سے آزاد کر لے گا اور پھر اس چیز کے اوپر خمس ختم ہو جائے گا اور خمس اس کے ذمہ میں منتقل ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کے لیے اس گھر میں نمازوں کو ادا کرنا اور اپنے دیگر تصرفات اس کے لیے ادا کرنا درست قرار پا جائیں گے، لیکن اس گھر کی قیمت کا خمس ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا اور یہ چیز خالص اس کی ملکیت قرار پائے گی، کیونکہ یہ نہ تو اب اس میں امام کا حصہ موجود ہے اور نہ ہی اس میں سادات کا حصہ موجود ہے، یہ خالصتاً اس کی ملکیت ہے اور اس میں قرار پائے جانے والے جتنے بھی تصرفات ہوں گے وہ سارے کے سارے درست ہوں گے، لیکن اس گھر کی قیمت کا خمس جو اس کے ذمے میں منتقل ہوا ہے اس کو ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔